السلام علیکم میری پیاری طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سلامت سے رکھیں۔ میری پیاری طلباء و طلبات، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش کی حالت زندگی اور ان کی جو غزل گوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آتش جو ہے اس کا پورا نام جو تھا خواجہ حیدر علی تھا، اور آتش وہ تخلص اختیار کرتے تھے۔ 1777 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1847 عیسوی کو یہ جہاں سے چلے گئے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آپ صفحہ نمبر 129 پر نظر رکھیں۔ پہلے ہم آتش کی حالت زندگی پر جو کچھ لکھا ہے اس کتاب پہ وہ پڑھیں گے، بعد میں سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ آتش کا اصلی وطن فیض آباد تھا۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی بنا پر ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی، لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیت نے انہیں جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچا دیا۔ نواب ترکی کے ساتھ وہ لکھنؤ آ گئے اور پھر وہیں کے ہو گئے۔ ان کے مزاج میں ایک فقیرانہ انداز تھا جو عمر کے ساتھ بڑھتا گیا۔ تقریباً تمام زندگی انہوں نے تنگ تراشی کے ساتھ گزار دی اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے ادھر ادھر آنا جانا ترک کیا تھا اور اپنے چھوٹے سے مکان میں ہی بیٹھے رہتے تھے، جہاں ہر وقت شاگردوں کا آنا لگا رہتا تھا۔ آخر 70 سال کی عمر میں 1847 عیسوی کو لکھنؤ میں انتقال کیا۔ آتش کے مزاج میں جو قلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ ان کا لہجہ بلند ہے، وہ چھوٹی سی بات کو بھی بڑی دھوم دھام سے کہتے ہیں۔ ان کے یہاں دنیا کے بارے میں ایک قلندرانہ بے پرواہی ملتی ہے، یہ چیز دل کو متاثر کرتی ہے۔ ان کے کلام میں زبان کی خوبصورتی اور خیال کا اچھوتا پن پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ آتش کے ساتھ ناسک کا نام اکثر لیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ طرح کے شاعر ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دونوں کی شاعری میں کئی باتیں مشترکہ ہیں۔ آتش اور ناسک نے ایک دوسرے سے اثر بھی قبول کیا ہے۔ بعض حیثیتوں سے آتش کا مرتبہ ناسک سے بلند ہے، خاص طور سے سادگی اور سلاست میں۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء میں آتش کا انداز بیان اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ ان کی پیشکش سادہ اور شگفتہ ہے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت ہے، جن میں نواب مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم خاص طور سے مشہور ہے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آتش جو پیدا ہوئی ہے وہ اتر پردیش کے ایک شہر فیض آباد میں پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آتش کب پیدا ہوئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 1777 میں اتر پردیش کے مشہور شہر فیض آباد میں پیدا ہوئی۔ بچپن میں ان کا والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد صاحب جو تھے، آتش ابھی چھوٹے عمر کے ہی تھے کہ ان کا والد صاحب اس جہاں سے انہوں نے رخصت کیا، جس کی بنا پر ان کی تعلیم مکمل ہو سکی۔ یہ وجہ ہے کہ آتش نے ہائی کوالیفائڈ زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، اس وجہ سے کہ ان کا بچپن میں ہی والد اس جہاں سے چلا گیا۔ لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیت نے انہیں جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچا دیا۔ اس وقت تو ایک بہت بڑا نواب تھا جو شعراء حضرات کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، بڑے بڑے شاعر ان کے دربار میں جاتے تھے اور اپنا کلام سناتے تھے۔ تو آتش کے اندر جو شاعرانہ صلاحیت ہے، اسی صلاحیت نے اس کو محمد تقی خان کے ترکی کے دربار تک پہنچا دیا۔ نواب ترکی کے ساتھ وہ لکھنؤ آ گئے، پھر اسی نواب کے ساتھ اتر پردیش کی کیپٹل جو ہے راجدھانی ہے لکھنؤ جس کو کہتے ہیں، وہاں آ گئے، پھر وہیں کے ہو گئے، یعنی فیض آباد میں پیدا ہوئے، پھر نواب کے ساتھ وہ لکھنؤ آ گئے، پھر وہیں ہی ہو گئے۔ انہوں نے وہیں مکمل سکونیت اختیار کی۔ ان کے مزاج میں ایک فقرانہ انداز تھا، یعنی فقیرانہ، وہ اعلیٰ شان کی زندگی نہیں گزارتے تھے، وہ بس فقرانہ انداز میں کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ جو دنیا کا جو ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، زیادہ جو یہ فیشن پرستی اس کی طرف نہیں، بس یہ فقیرانہ انداز میں قلندر، جس کو زیادہ اس چیز کی دنیا داری کی زیادہ دلچسپی نہ ہو،
دنیا کے ان فیشنوں کے ساتھ زیادہ کمپٹیشن نہ کرے، الگ ایک دنیا میں رہتا ہو، اس کو فکرانہ انداز کہتے ہیں، جو سادہ طبیعت کے تحت زندگی گزارے. گویا ان کا مزاج ایسا ہی تھا جو عمر کے ساتھ بڑھتا گیا. جتنی اس کی عمر بڑھتی گئی اتنی اس کا فکرانہ انداز میں زیادہ اضافہ ہو گیا. تقریباً تمام زندگی انہوں نے تنگ تراش کے ساتھ گزار دی. کبھی آپ نے پڑھا کہ بچپن میں ہی ان کا والد صاحب چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے. ظاہر سی بات ہے تنگ تراش کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، یعنی ہر ایک چیز ان کا میسر نہیں ہوا کرتے تھے. جو کچھ چیز تھا اسی پر کنایت کرتے تھے اور زندگی گزارتے تھے، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. کسی انسان کو کوئی چیز میسر نہ ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، دوسروں کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر پلتے تھے، لیکن ان کے اندر خود ہی تھی، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کبھی. آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی، جس زندگی کا آخری سمے آ جاتا، یہ وہ بہت ساری پڑاؤ ہوتے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، ادیڑ پن آتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، لیکن ان کا آخری لمحہ جو آ گئے تو ان کی آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ چلی گئی، جس کی وجہ سے ادھر جانا ترک نہیں کیا. یعنی اگر وہ پھر لکھنؤ میں رہتے تھے، پھر وہ فیض آباد یا باقی شہروں میں نہیں جاتے تھے، بادشاہوں کے نوابوں کے دربار میں نہیں جاتے تھے، بس اپنی چھوٹے سے مکان رہتے تھے. انہوں نے ترک کیا، یعنی چھوڑ دیا دوسروں کے محل خانوں میں، دوسرے محفلوں میں جانے کے لیے، اور اپنے چھوٹے سے مکان میں بیٹھے رہتے تھے. جن کا چھوٹا سا جو مکان ہے، بس آخری عمر میں وہ ادھر ہی بیٹھے تھے، زیادہ گھومتے نہیں تھے. یہاں ہر وقت شاگردوں کا آنا لگا رہتے تھے. اگر ان کی بینائی چلی گئی، لیکن شاگرد پھر بھی اس کے ساتھ اس کے پاس آتے تھے، کچھ سیکھتے تھے. آخر 70 سال کی عمر میں 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال کیا. یعنی 70 سال اس کی وقت ان کی عمر تھی جب 1847 میں انہوں نے اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں انتقال کیا. آج کے مزاج میں جو کلندرانہ شان تھی، ان کے اندر جو کلندرانہ مزاج تھا، جو دنیا کی رسم رواجوں سے دور ہو کر ایک تنہائی زندگی بسر کرنے والا جو کلندرانہ مزاج تھا ان کا، جو ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے. گویا انسان کا جو مزاج ہوتا ہے، ایسا اثر اس کی فن پر بھی پڑتے. جیسے ہم غالب کو رومانٹک دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی شاعری پر وہ اثر پڑا. وہ ایک طنزیہ اور عاشقیہ شاعر تھا. جیسے جوش کے مزاج میں ایک انقلاب تھا. جب ہم اس کی نظموں کو پڑھتے تو ایک جوش اور نیا ولولہ وطن مزاج میں پیدا کر دیتا ہے. جس قسم کا انسان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات اس کا فن پر بھی وہ چیزیں دکھائی دیتی ہے. تو یہ کلندرہ مزاج رکھتے تھے آتش کو، اس کی شاعری میں بھی وہ چیزیں دکھائی دیتی ہے. ان کا لہجہ بلند آہنگ تھا، لیکن ان کا جو لہجہ، جو طریقہ تھا شاعری کا، اس میں جو ہائنس تھی، وہ ایک بہت اچھی شاعری تھی. جب ہم شاعری کے میزان میں اس کو ناپتے ہیں تو وہ اوپری درجے پہ آ جاتا ہے. وہ چھوٹی سی بات کو بڑی دھوم دھام سے کہتے ہیں. شان دھوم دھام یعنی شان و شوکت، یعنی اگر چھوٹی سی بھی بات ہوتی وہ اپنی شاعرانہ طریقے میں اس کو بڑی دھوم دھام سے کہتے تھے، بڑی شان و شوکت. ان کے یہاں دنیا کے بارے میں کلندرہ بے پرواہی ملتی تھی. دنیا کہاں کا رسم کیا ہے، رواج کیا ہے، دنیا کہاں جاتی ہے، اس کی طرف اس کو زیادہ پرواہی نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں، بلکہ وہ کلندرانہ مزاج، وہ فکرانہ مزاج زندگی بسر کرنے والے تھے. یہ چیز دل کو متاثر کرتی ہے. آتش کے اندر جو دنیا کی طرف زیادہ نہیں دوڑتے تھے، کلندرانہ مزاج تھی، یہ چیز انسان کو متاثر کرتی ہے. یہ چیز جو کلندرانہ مزاج ان کے اندر تھا، ان کے کلام میں زبان کی خوبصورتی اور خیال کا اچھوتاپن پڑھنے والے کو محصور کر دیتا ہے. جب ہم آتش کی شاعری پڑھنے والے جو ہے، ان کو زیادہ چیز یہ متاثر کرتی ہے کہ ان کی کلام میں جو ہے پازیٹیونیس ہے، مثبت خیالات ہے اور خوبصورتی ہے ان کے کلام میں. آتش کے ساتھ ناسک کا نام اکثر لیا جاتا ہے، جس طرح جوش کے ساتھ فیض کا نام لیا جاتا ہے، یا دیا شنکر نسیم کے ساتھ میر حسن کا نام لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آتش کے ساتھ دوسرا جو شاعر مشہور ہوئے اس کے دور میں، جس کا نام ہے ناسک. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے دونوں الگ الگ طرح کے شاعر ہیں. آتش کا طریقہ الگ تھا، ناسک کا طریقہ الگ تھا شاعری کرنے کا. سچ تو یہ ہے کہ دونوں کی شاعری میں کئی باتیں مشترکہ ہیں، لیکن جب ہم دونوں کی شاعری کو دیکھتے، آتش اور ناسک کی بہت ساری باتیں ایک جیسی دکھائی دیتی ہے، جیسے مزاج ایک جیسا ہے. آتش اور ناسک نے ایک دوسرے سے اثر بھی قبول کیا. کوئی کسی اچھی بات کو آتش کی ناسک نے اپنایا، ناسک کی کوئی اچھی بات کو آتش نے اپنایا. وہ دونوں نے ایک دوسرے کا اثر بھی قبول کر لیا. ظاہر سی بات ہے جو اچھی چیزیں ہوتے ہیں دوسروں کا امپیکٹ اس پر پڑتا ہے. بے حیثیت آتش کا مرتبہ ناسک سے بلند ہے. جب ہم میزان پہ دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر، شاعرانہ طریقے کو دیکھ کر، آتش کا مرتبہ جو ہے ناسک سے بلند ہے. ناسک سے کسی لحاظ سے بہت بلند، اس بلندی اس کی شاعری میں ہے، زیادہ خوبصورتی ہے. خاص طور سے سادگی اور سلاست میں جو روانی
اور سادگی ہے آتش کی شاعری میں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے وہ ناسک سے بلند نظر آتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء میں آتش کا انداز بیان اپنی ایک منفرد انفرادیت رکھتا ہے۔ میری پیارے طلبہ، میں نے بتایا جو دہلی میں شعراء حضرات تھے شاعری کرتے ان کو دبستانی دہلی کے شعراء کہتے ہیں۔ جو دکن میں شعراء حضرات تھے جنہوں نے وہاں شاعری کی، ان کو دبستانی دکن کے شعراء کہتے ہیں۔ لیکن جو لکھنؤ میں رہتے تھے، لکھنؤ میں ان کا فالپوسن ہوا، ادھری شاعری کی انہوں نے نام کمایا لکھنؤ میں، ان کو دبستانی لکھنؤ کے شعراء حضرات کہتے ہیں۔ تو آتش دبستانی لکھنؤ کے شعراء کا انداز بیان اپنا ایک انفراد رکھتا تھا۔ آتش میں جو لکھنؤ میں جو شعراء حضرات شاعری کرتے تھے ان کا طریقہ الگ تھا، انفرادیت تھی۔ وہ دبستانی دکن یا دبستانی دہلی سے ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، ان کی پیشکش سادہ اور شگفتہ ہے، مگر آتش کا جو پیشکش ہے جو وہ شاعری میں کہتا تھا اس کے اندر ایک شگفت خوبصورتی تھی۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت ہے، لہذا آتش کے جو شاگرد تھے، جو بہت کچھ لوگ اس سے شاعری میں اصلاح حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، جن میں نواب مرزا شوق اردو کے مشہور شاعر ہے، مثنوی کے، اسی طرح دیا شنکر نسیم جنہوں نے گلزار نسیم ایک بہت بڑی شاہکار مثنوی لکھی ہے، دیا شنکر نسیم، وہ بھی بہت سارے شاگرد ہیں، لیکن یہ مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم آتش کے مشہور شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آتش کے بارے میں بہت کچھ باتیں سیکھنے کو آج آپ کو ملی ہے۔ شکریہ۔